جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، جن کی قبروں کا تم طواف کرتے ہو، جن کی قبروں کو چاٹتے ہو، جن جگہوں کو بابرکت سمجھتے ہو، میں کالی کملی والا اپنی جان ختم کروا سکتا ہوں، پر میں خدا کی چوکھٹ کے سوا کسی بت کے، کسی قبر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تم ننگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہ جھکایا، یعقوب علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، یوسف علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ساری کائنات اس نے پیدا کی، وہی اس کو پالتا ہے، وہی اس کو چلاتا ہے، اور جب کسی کا وقت آتا ہے وہی مارنے پہ قادر ہے۔ ایک سانس پہلے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، اور ساری دنیا کے نبی، ساری دنیا کے صحابہ، ساری دنیا کے امام، ساری دنیا کے قطب اور ابدال، فقیر اور درویش اور عالم مل کر کوشش کریں، کسی کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتے۔ جو وقت معین فرما دیا رب العالمین نے، نہ پہلے موت آ سکتی ہے اور نہ ایک سانس تک زندہ رہ سکتا ہے۔ خداوند عالم نے جب موت و حیات والا مسئلہ اپنے اختیار میں رکھا، زندگی کا اور موت کا، مرنے جینے کا معاملہ اپنے قبض قدرت میں رکھا ہے، تو نفع نقصان بھی اس کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ نفع کا مالک بھی وہی ہے، نقصان کا مالک بھی وہی ہے۔ اب یہ تو ایک ہمارا فریب ہے، دجل ہے، ہیرا پھیری ہے، آگے بڑھ کر کہوں بے ایمانی ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو خدا کی طرف سے ہوا، منافع ہوا تو فلاں پیر نے کر دیا یا ہم نے کیا۔ گھاٹا پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نقصان پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نقصان پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نفع کتنا ہی مل جائے، کبھی شکر ادا نہیں کرے گا کہ رب العالمین کی بڑی کریمی ہوئی، بڑی مہربانی ہوئی، اس نے بڑی بندہ نوازی فرمائی کہ مجھے اور میرے بچوں کو اللہ پاک نے روزی حلال عطا فرمائی۔ جب یہ ساری چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، تو مشرکین مکہ نے آ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات کہی ہے، اللہ اکبر، کہنے لگے تو ہمیں اپنا دین بتا، تیرا دین کیا ہے؟ جیسے یہاں بیٹھ کر دو چار آدمی بات کریں نا تو اشاروں میں اپنے لوگوں کو کہا کرتے ہیں یہ جڑا بندہ ہے نا گال پیا کردا یہ معلوم ہوندا پھریا ہوا بندہ ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے دین دا بندہ ہے، بے فرقے دا بندہ ہے، کوئی اور طرح دا بندہ سارے مطلب دا نہیں۔ مشرکین مکہ سارے اکٹھے ہو کر سامنے آئے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور آپ کے کہنے لگے تو رات دن کچھ پھری باتیں کرتا ہے، کچھ اور طرح کی باتیں کیا کرتا ہے، تیرے دین کا ہمیں پتہ کوئی نہیں چلتا، تیرے ایمان کا پتہ نہیں چلتا، تیرے اسلام کا ہم کو پتہ نہیں، تیرے مذہب کا پتہ نہیں، ہمیں دین بتا۔ آواز آئی قل، میرے نبی کہو، فرماؤ یا ایھا الناس، او مکے والو، او مدینے والو، او عرب والو، عجم والو، ساری دنیا کے انسانوں، عربیوں، عجمیوں، کالو گورو، پڑھے ہوئے ہو، ان پڑھو، بوڑھو جوانوں، عورتوں مردوں، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ پاک فرما رہے میرے محبوب یوں فرماؤ یا ایھا الناس،
شک من دینی ان کنتم، اگر تم شک رکھتے ہو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں، میرے دین کے بارے میں، میرے دین کے معاملے میں، آؤ میں اپنا دین صاف کر کے بتا دوں، آؤ میں اپنا مذہب بتا دوں، آؤ تمہیں میں اپنی جماعت بتا دوں، آؤ میں تمہیں اپنا فرقہ بتا دوں۔ فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، یہ ہے میرا مذہب، جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، جن کی قبروں کا تم طواف کرتے ہو، جن کی قبروں کو چاٹتے ہو، جن جگہوں کو بابرکت سمجھتے ہو، میں کالی کملی والا اپنی جان ختم کروا سکتا ہوں، پر میں خدا کی چوکھٹ کے سوا کسی بت کے، کسی قبر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، تم ننگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہ جھکایا، یعقوب علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، یوسف علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور آپ صاف صاف فرما دیا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ہرگز ہرگز کسی اور کی عبادت کرنے کو تیار نہیں۔ میری ساتھ لڑو، میری ساتھ جھگڑا کرو، او مکے والوں میں تم سب کی مار کھانے کو تیار ہوں، اپنے دین کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ رات کو مارا، دن کو مارا، صبح مارا، شام مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، خدا کی قسم مکے کے مردوں نے مارا، آمنہ کے درے یتیم کو مکے کی عورتوں نے مارا۔ اور کس کی عبادت کرتے ہو؟ کس کی پوجا کرو گے؟ کون ہے عبادت کے لائق؟ فرمایا میں تو عبادت بھی، سجدہ بھی، رکوع بھی، نظر نیاز بھی ساری اس کے لیے کرتا ہوں، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، فرمایا میں اس کو خدا مانتا ہوں، میں اس کو رب مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو نظر نیاز کا حقدار مانتا ہوں، جو میری اور تمہاری موت پہ قادر ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے کتنی بڑی دلیل عطا فرمائی، جو کسی کو مارتا ہو، زندہ کرتا ہو، پیدا کرتا ہو، وہ خدا ہے، جو مر جائے وہ خدا نہیں۔ بھلا جس کی خود موت آ جائے وہ خدا کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جس کو اونگ آ گئی وہ خدا نہیں، اور جو عمر بھر کے لیے قبر میں جا کے سو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الہ وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، ستاروں کا مالک وہ ہے، چاند کا مالک وہ ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ فرمایا کتنی مدت گزر گئی، چاند سورج کو گردش کرتے کبھی ٹکر ہوئی؟
کبھی ایکسیڈنٹ ہوا؟ رات دن کو کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے، کبھی تک آپس میں ٹکراؤ تصادم ہوا؟ تو ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اللہ پاک نے، کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے، حکم خدا کا ہے، زبان کالی کملی والے کی ہے، فرمایا وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میری بگڑی بنانے والا وہ ہے، اجڑوں کو بسانے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، اولاد دے کر کے لے لینے والا وہ ہے، تخت و تاج عطا کرنے والا وہ ہے، اور تخت پہ سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دینے والا وہ ہے۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس مالک کائنات پہ یقین کرنے والا بنوں، فرما برداری کرنے والا بنوں، احکام کو سنبھالنے اور عمل کرنے والا بنوں، سب سے پہلے مجھے حکم ملا ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منہ رکھوں، منہ رکھنے کا مطلب یہ کبھی اس سے نہ بگاڑوں، اس کے مقابلے میں کبھی کسی کو حاجت روا نہ جانوں۔ اچھا ایک لفظ اور سمجھ لیں، اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ تا زندگی کام آئیں گی۔ یہ جو لفظ سبحان ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ، فسبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ عما یشرکون، یہ جو قرآن میں، نماز میں، حدیثوں میں لفظ سبحان ہے، اس کے معنی، اس کا ترجمہ سب علماء اور تمام لوگ یہ کرتے ہیں، پاک ہے اللہ۔ اس کا مطلب یہ معنی یہ کرتے ہیں، پاک ہے اللہ، سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں۔ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اب بھی نہیں سمجھے، وہ اب بھی نہیں سمجھے، پاک ہے ذات تیری۔ پتہ لوگوں نے کیا سمجھا؟ گندگی سے پاک ہوگا، چھینٹے پڑنے سے پاک ہوگا، استنجا کرنے سے پاک ہوگا، بیوی سے پاک ہوگا، ماں باپ سے پاک ہوگا، کھانے پینے سے پاک ہوگا، سونے سے پاک ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ معنی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، تو پاک ہے۔ کیسے پاک ہے؟ پلیتی سے پاک مراد نہیں، ناپاکی سے مراد پاک نہیں، بلکہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تیری خدائی میں کوئی ساجھی بنے، تو اس بات سے پاک ہے، کوئی تیرا ساجھی بن نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، تو شریکوں سے پاک ہے۔ میں ہم سب کے شریکے ہیں، بھائی ہیں، برادری ہیں، قربے ہیں، قبیلے ہیں، چچے تائے ہیں، ہم سب شریکوں والے ایک خدا کی ذات ہے جس کا کوئی شریک کا نہیں، شریک نہیں، ساجھی نہیں، ہمسر نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ اپنی خدائی میں یکتا ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ساری دنیا مٹ جائے گی، خدا جب بھی رہے گا۔ لوگ سبحان اللہ کا معنی یہ سمجھتے ہیں، سارے مولوی بھی سکھاویں اللہ کی ذات پاک ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں غسل خانے میں سے نہا کے نکلا ہوگا پاک ہو گیا، پاک ہے۔ تمام ان چیزوں سے وہ پاک ہے جو محتاجوں میں ہوا کرتی ہیں،
اور وہ اتنا بڑا پاک ہے کہ 1,24,000 نبی مل کر سن لو اور دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ. آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تک 1,24,000 نبی. ابو بکر صدیق سے لے کر بلال حبشی تک کی 1,29,000 صحابہ کرام، ہزاروں کتب، ہزاروں ابدال، تمام کے تمام نبی رسول پیغمبر صحابہ ولی قلندر مل کر اللہ کی ذات سے ایک ذرہ برابر کام زبردستی نہیں کرا سکتے. کوئی زبردستی نہیں کرا سکے گا. آیت الکرسی کی کیسٹ آپ نے سنی ہوگی. فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. من، یہ جو لفظ ہے عربی کا من، اس کے معنی پتہ کیا ہے؟ جیسا کہ اردو بولی میں اگر کوئی بات کہی جائے نا، ایک آدمی اقدم کہتا ہے، کون کہتا ہے، کون کہتا ہے، یوں ہے. ملتانی زبان میں چاہ دے نہیں، کیڑا بندہ آدھا ہے میرے سامنے ایک باری منہ کراؤں گا، لکھا صحیح نہ گھنچا، کیڑا آکھدا ہے. فرمایا من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے زبردستی سفارش مجھ سے کرانے والا، میرے سامنے کرنے والا، الا باذنی، جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی ٹن نہیں مارے گا. میری طرف سے اجازت جب تک نہ ہوگی، نہ اولاد ماں باپ کے حق میں سفارش کر سکے گی، نہ نیک آدمی اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے بارے میں سفارش کر سکے گا. بلکہ فرمایا جب تک میری طرف سے اجازت نہ ہوگی، نبی بھی، خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہ ملے. جو میں نے ترجمہ کیا، گھروں میں قرآن کریم رکھے ہیں، دیکھ لینا جا کر. من ذا الذی، کون ہے، کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے، کون میرے سامنے آ سکتا ہے. اور کیسے سامنے آئے؟ میدان محشر ہوگا. قرآن کریم ہے، اب آ جاتی ہے یوم یجمع اللہ، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اللہ پاک سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو، سارے نبیوں کو، سارے پیغمبروں کو جمع کر کے فرمائیں گے کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا؟ حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اسے پتہ ہے، مگر پھر بھی ضابطے کو پورا کرنے کے لیے پوچھتا ہے. ایک دو کی بات نہیں، یوم یجمع اللہ الرسل، سارے رسولوں سے اللہ پوچھے گا. فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے کہا تھا خدا کے سوا ہماری پوجا کیا کرو، ہماری قبروں کو سجدے کیا کرو، ہماری قبروں کا طواف کیا کرو، ہماری قبروں پہ غلاف چڑھایا کرو، ہماری قبروں پہ دیوے بالا کرو، ہماری قبروں پہ پھول چڑھایا کرو. فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے کہا تھا؟ قرآن کریم ہے، سارے کے
سارے کانپ جائیں گے، لرز جائیں گے، ڈر جائیں گے، اور سارے نبی فرمائیں گے قالوا لا علم لنا، اے بیلیازی، او بادشاہ، او خالق، او مالک، تیری ذات جانتی ہے، لا علم لنا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں یہ بدبخت کب سجدے کرنے آئے، کب پوجا کرنے آئے، کب چراغ جلانے آئے، ہمیں کون سی سردی لگتی تھی، یہ کب غلاف چڑھانے آئے، یہ کب پھول چڑھانے آئے، انک انت علام الغیوب۔ اگر ہم کہتے میرے رب او ہمارے پروردگار تیرے سے چھپی نہ رہتی بات، ہم نے نہیں کہا ان کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر آگے چل کر چند آیتوں کے بعد ایک ایسے پیغمبر کا تفصیلی ذکر فرمایا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پہلے تو سارے پیغمبروں کا حال بتا دیا، قیامت کے دن یہ بنے گا، پھر اگلی آیتوں میں ایک ایسے پیغمبر کا، ایک ایسے رسول کا ذکر خیر فرمایا جن کی ذات کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جن کو اس وقت پوری دنیا میں آدھے سے زیادہ آبادی خدا مانتی ہے۔ اس پیغمبر کا صاف پھر اعلان کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، او عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے، یا عیسیٰ ابن مریم، او مریم کے بیٹے، او عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو عیسائی تجھے خدا مانتے ہیں، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا مجھے الہین من و امی الہین من دون اللہ؟ کیوں جناب اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا ماننا؟ اب ایک کڑوی بات کہہ دوں، عیسائی ایک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ عیسائی تین خدا کو مان جائیں تو اسلام سے نکل جائیں، کافر ہو جائیں، اور ہمارے لیے چھٹی ہے، ہم ہزاروں خداؤں کو مانتے رہیں۔ الگ الگ تقسیم بنا رکھی، فلانا مرض پاک مائی ٹھیک کرے گی، آخر مچھلی گھن کے بنا ہے، اسے پاک مائی دی جا کے بنا ہے، انشاءاللہ خیر آئے سی، مچھلیاں دی جا بئی گولی کھڑن، ککڑا دی جا بئی ہے، بکریاں دی جا بئی ہے، ساڈا نمبر آوے انشاءاللہ کٹے دا گوشت، ماں پیو دا ختم دیوانا ہوئے نا، اندازہ لگا، تماشا دیکھ کیا بنا رکھا ہے، الگ الگ جگہ بنا رکھی ہے، اولاد وہاں سے ملے گی، بادشاہت وہاں سے ملے گی، دکان میں برکت وہاں سے پڑے گی، کیا بتاؤں؟ اب عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے، انتا، خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے نا، عربی تمہارے کلیجے پھٹ جاتے۔ خدا نے یہ جو لفظ استعمال کیے نا یہاں، انتا، بڑے جھڑکی والے لفظ ہیں، اور کیا تو نے من دون اللہ، میرے سوا، اللہ اکبر، اللہ پاک کے غضب کو، اللہ کے قہر کو، اللہ کے جلال کو انبیاء سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ پیغمبروں سے زیادہ اس کے قہر کو کون جانے؟ عیسیٰ علیہ السلام تھرا جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ قرآن اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کو اللہ کے سوا خدا بنا لینا، تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں جی، نہ صحیح، نہیں صاحب،
میں نے ایسا نہیں کیا. اللہ اللہ. اب آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام روئے گھبرائے بول اٹھے فرمانے لگے قال سبحانک. آیا وہی لفظ عیسیٰ علیہ السلام پاک ذات تیری سبحانک تو پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے. جب تو خود پاک ہے میں شریک کیسے بن جاتا؟ حالانکہ بات نہیں کری، خدا کی عدالت ہے. ہاں شیشن میں عدالت میں پیشی ہو نا، کئی دن پہلے بخار چڑھ جاتا ہے. ہائی کورٹ کی پیشی ہو ہفتہ پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ کی پیشی ہو 6 مہینے پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے فکر میں. ارے خدا کی عدالت کی پیشی ہے، عدالت خدا کی ہے، پیشی نبی کی ہے. فرمایا قال سبحانک. بولے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ پاک ذات تیری، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. یا اللہ تو پاک ہے، جن چیزوں سے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کیوں کر میں کہتا ایسی بات جس سے تو پاک ہے؟ یعنی اور خدا ہو ہی نہیں سکتا. اور آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اور فرمایا ان کنت قلتہ فعلمت. اگر میں کہتا یا اللہ تو جان لیتا، تجھ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، تجھے علم ہوتا. کیوں؟ تعلم ما نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. تجھے وہ سارا پتا ہے جو میرے دل میں ہے، میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے. تعلم ما نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، میرے جی میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے. انک انت علام الغیوب، غیب کی باتیں جاننے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کون جانے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا، شام کیا ہوگا، اور کوئی نہیں جان سکتا. معلوم یہ ہوا کہ نفع نقصان کا مالک خدا کی ذات کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو بات یہاں سے چلی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے پوچھا تو اپنا دین بتا، تو اپنا عقیدہ بتا، آپ اپنا مذہب بتائیں، آپ اپنا مسلک بتائیں، آپ اپنا عقیدہ بتائیں. تو فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا سب سے پہلے میں یقین کرنے والا بنوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میں اس خدا کی طرف منہ کیے بیٹھا ہوں، میرا اسی کی طرف دھیان ہے، اسی کی طرف توجہ ہے. اور لوگوں مجھے مارو یا چھوڑو، سنا کرو یا لڑائی کرو، میرے غلاموں کو مارو یا چھوڑو، میں اپنے اس پیٹ پہ ایک ایک وقت میں 2 پتھر تو باندھ سکتا ہوں، پر اپنے خدا کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنے کا. میں ایک ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے تو چبا سکتا ہوں، پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا. اس کی چوکھٹ کے سوا میں اور کسی جگہ سر جھکا نہیں سکتا. یہ سر کر سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. کیوں؟ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. نفع اسی کی طرف سے ہے، نقصان اسی کی طرف سے ہوگا.
اور اگلی آیت کا اگر سیدھا سیدھا ترجمہ کرو تو آپ سمجھے گی مشکل سے. قرآن کریم کا یہ مزاج ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ وہ احکام بیان کرتے ہوئے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسا گھروں میں عورتیں ڈائریکٹ بہو کو کہتی ہوئی ذرا گھبراتی ہے, لڑائی جھگڑے کا امکان ہے کہ کھڑی ہو جا, کام پڑا ہے. اصل مقصد ہے بہو کو کہنا, لیکن ماں کرے گی کیا؟ یہ چھوکری کھڑی ہو جا, دیر ہوگی, شرم نہیں آتی, اب تک پڑی ہے. جانے گی نا کہ یہ میری لڑکی ہے, برا نہیں ماننے کی. اصل میں کہنا بہو کو ہے, سنانا لڑکی کو ہے, اس لیے حکم دینا امت کو ہے اور کروانا کالی کملی والے کی زبان سے ہے. لوگ قرآن کا مزاج نہیں سمجھ سکتے. ڈائریکٹ عورت کبھی نہیں کہتی روٹی پکا لے, منہ کھڑی ہو کر روٹی برتن مانج لے, کپڑے دھو لے, بلکہ اگر صرف چھوٹی سی بچی بھی ہوگی اسی کا نام لے گی, یہ تو جھاڑو دے لے, بکر لگا لے, برتن پڑے ہیں انہیں صاف کر لے. حالانکہ کہنا بہو کو, نو کو کہنا مقصد ہے, لیکن ماں لڑکی کا نام لیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ نے نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھا, اللہ اکبر. پھر قرآن کریم کا مزاج دیکھو, فرمایا فَإِن فَعَلْتَ اس وقت ہو جاؤ گے تم, فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھا, ظالمین میں سے بن جاؤ گے, راہ ہدایت تمہارے سامنے سے اٹھ جائے گا. اس لیے میں نے یہ عرض کیا, بڑی 11ویں, چھوٹی 11ویں, درمیانی 11ویں, پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے. اصل قصور ہمارا مولویوں کا نہیں ہے جو بدعت نکالتے ہیں, قصور تمہارا ہے. اگر خوشی خوشی میں صبح صبح مولویوں کے متھے 2-2 4-4 روپے مار آؤ تو ایمان سے نہ یہ تمہیں 11ویں بتائیں نہ یہ 18ویں بتائیں. رہنا تو یوں نکلتا ہے نا. فرمایا پھر ظالمین میں سے ہو جاؤ گے اگر تم نے, اب جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میں نے 11ویں نہ بنائی تو بھینس دودھ نہیں دے گی. اس لیے قرآن کریم کی میں نے وہ آیت عرض کی تھی پچھلے جمعے کو. اللہ فرماتے ہیں بھینس کا چمڑا کالا, کھاتی ہے سب ساوا چارہ, اور ادھر گوبر ہے اور ادھر رتا خون ہے, بیچ میں سے سفید خالصاً صاف ستھرا دودھ تو نکال لوں میں, پیدا کروں میں, اور جب تیرے ہاتھ میں آ جائے کہ تمہیں نہ پیار سایا 11ویں نہ کھیر بنے نہ کھڑا. یہ میں نے پیدا کیا ایک ایک قطرہ دودھ کا, ایک ایک قطرہ خالصاً. لوگوں نے یہ سمجھا پانی ملا ہوا نہیں ہوگا. یہ جو لفظ خالص ہے قرآن کریم میں, اس کے لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ خالص ہوگا بغیر پانی کا. نہیں, یہ بات نہیں, بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں پانی سے بھی پاک ہے. خالصاً میرے نام کے سوا اس دودھ کا ایک قطرہ پیدا کرنے والا کوئی نہیں. خالصاً ایک بوند دودھ کی میرے سوا کوئی نہیں بنا سکتا. اس لیے فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ, اللہ اللہ. سورۃ یونس کا آخری رکوع ہے, 11واں سپارہ ہے. دیکھا 11ویں کا ثبوت 11ویں سپارے. میں نے مولوی صاحب سے پوچھا, میں نے کہا جی 11ویں کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ آخر ہاں. میں کہا کتنے؟ اگر 11واں سپارہ نہیں کھڑا قرآن میں. میں کہا ہے اکبر کی 11ویں ثابت تھی گئی. 11واں سپارہ آخر نہیں بکھا ہے, اکبر تھی گئی. اندازہ لگا کیا قصے ہیں یہ. اللہ پاک ہماری رگوں سے بڑا واقف ہے, جانتا ہے نا آدمیوں کی کمزوریوں کو, اور خود اس نے جو بنایا. فرمایا کہ اچھا جی یہ باتیں اس وقت تک کی ہیں جب آدمی سکھیا ہو, جب پریشانی میں ہوتا ہے, جو چکر میں پھنستا ہے, مت ماری جاتی ہے, عقل کام نہیں کرتی, پھر وہ اس قسم کا کام کر بیٹھتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ
کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی دکھ آ پڑے، کوئی پریشانی آ پڑے، اللہ میرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ کون ہے؟ تیرا بخار اتارنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی ہوئی بنانے والا کوئی نہیں، تیری خالی جھولی کو بھرنے والا کوئی نہیں، تیری خالی جیب کو بھرنے والا کوئی نہیں، تجھ بے علم کو علمدار بنانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر کوئی کسی کو اچھائی پہنچانا چاہے تو میرے حکم کے سوا پہنچ نہیں سکتی۔ اللہ نے سارے واقعات قرآن کریم میں سمجھا دیے۔ اب قوم مسلمان اگر قرآن کی طرف توجہ نہ دے، تمہیں اخبار پڑھنا آتا ہے، تمہیں رسالے پڑھنے آتے ہیں، تمہیں ڈائجسٹ پڑھنے آتے ہیں، تمہیں ناول پڑھنے آتے ہیں، تمہیں کتابیں پڑھنی آتی ہیں، اگر تمہیں نہیں آتا تو خدا کا قرآن سمجھنا نہیں آتا۔ کبھی کوئی اب باپ اپنے بیٹے کو اس نیت سے نہیں پڑھاتا میرا بیٹا پڑھے گا، قرآن کا ترجمہ سیکھے گا، میں تو ان پڑھ رہ گیا، مجھے بھی سنایا کرے گا، میری اپنی اماں کو بھی سنایا کرے گا، اس نیت سے کون پڑھاتا ہے؟ نیت بات پہلے ہوتی ہے، بعد میں آگے ہم لوگ چلتے ہیں۔ قرآن سے دشمنی اس دنیا میں، اس ملک میں، ہندوستان میں سب سے پہلا ترجمہ قرآن کریم کا مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ قرآن کا ترجمہ کر دیا فارسی میں۔ وہ زمانہ فارسی کا تھا، لوگ عموماً فارسی بولا کرتے تھے۔ دلی میں، آگرے میں، میرٹھ میں دفتری زبان، سرکاری زبان فارسی تھی۔ تو مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ فارسی میں کر دیا۔ اب جتنے بڑے بڑے پیر تھے، گدی نشین تھے، سب کو آگ لگ گئی۔ اگر قرآن کا ترجمہ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا پھر ہماری پوجا کون کرے گا؟ اگر قرآن سمجھ میں لوگوں کی آ گیا پھر ہماری پوجا کون کرے گا؟ چنانچہ سارے پیر فقیر اکٹھے ہو کر بادشاہ کے پاس دلی گئے، احتجاج کیا کہ دیکھو جی ہم یہ بات گوارا نہیں کرنے کے۔ کیا بات جی؟ فقیر ہو، درویش ہو، قلندر ہو، پیر ہو، مولوی ہو، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا توبہ 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 توبہ، قرآن کی بے ادبی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ دیکھو ترجمہ لکھا ہوا تھا نا یوں برابر میں، انہوں نے کہا دیکھو جی قرآن میں است پست لکھ دیا، وہ فارسی زبان لکھی نا حضرت نے ترجمے میں۔ توبہ توبہ، قرآن کی بے ادبی، ملاوٹ کر دی قرآن میں۔ اور اندر کا چور بتایا نہیں کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ اگر قوم قرآن سیکھ گئی تو پھر اتنے کون آئے گا؟ بادشاہ ان کی باتوں میں آ گیا، مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کو طلب کیا، دلی بلایا، اور ایک پیر چلتا ہوا کان میں پھونک ماری آیا بادشاہ کے، کہنے لگا پکا وہابی ہے، وہ وہابی ہو گیا ہے۔ اس پر بھی ایک بات یاد آئی میرے، آپ کو بھی سنا دوں لطیفے کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یوں لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں بنیے کی دکان تھی، جیسے ساری دنیا میں تھی اور ہے۔ مولوی صاحب جو تھا امام مسجد، وہ سودا ادھار خریدا کرتا تھا، سبھی ادھار لیا کرتے تھے اس زمانے میں بنیوں سے۔ ایک دن بنیے نے ذرا گرم ہو کر کے مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ جی وہ پیسے بہت دنوں کے ہو گئے، پہنچاتے نہیں ہو، کمال ہے تمہاری، لے لے کے کھا جا رہے ہو، دیتے نہیں ہو۔ مولوی صاحب ناراض ہو گیا، جمعہ جو آیا اس میں اعلان کر دیا آج کے بعد اس بنیے کی دکان سے کوئی سودا نہ خریدے، میں نے تحقیق کی ہے یہ بنیا وہابی ہو گیا ہے۔
اب لوگوں نے تو مولوی کا کہنا ماننا ہی تھا، سارے چھوڑ گئے۔ بڑھیا صبح بیٹھے، شام کو تھپڑ میں سے یوں ہی خالی اٹھ جائے، بڑا حیران ہے کیا ہوا، یہ تو ہوتا تھا کبھی زیادہ بک گیا کبھی تھوڑا، یہ جنرا کیسے لگ گیا، کوئی نہیں آتا، بالکل بند۔ 2-4 دن کے بعد اسے پتا چل گیا کہ مولوی صاحب نے جمعے میں اعلان کیا کہ بنیا وہابی ہو گیا ہے، اس لیے سودا لینے کوئی نہیں آتا۔ بنیا بولنا ہو دیکھو کہاں ماری مولوی نے۔ اس نے سوچا چلو مولوی والے پیسے رہ جائیں گے، آئندہ کاروبار تو کرنا ہے۔ گیا اور جا کر کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولانا وہ پچھلے بھی معاف کر دیے اور اگلا جو بھی لیا کرو میں پیسے نہیں مانگنے کا، بس اگلے جمعے کو مولوی صاحب نے اعلان کر دیا فلانے بڑیے سے سودا خریدا کرو، اس نے وہابی پڑے سے توبہ کر لی۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ، سردار سرتاج الاولیاء، بادشاہ کے کان میں ایک پیر کہہ آیا کہ وہ وہابی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھ لوں گا میں۔ بلایا مجدد صاحب کو، تو کسی نے کہہ دیا تجھے سجدہ نہیں کرنے کا، وہ بادشاہوں کو لوگ سجدے کیا کرتے تھے، تجھے سجدہ نہیں وہ کرنے کا۔ تو اس نے کیا کیا، بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک موری بنوائی، ایک دری بنوائی جس میں سے آدمی جھک کے گزرے تو گزرے ورنہ گزر ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کہا چلو مولوی ہے وہ اکڑا ہوا سجدہ تو کرے گا نہیں، باقی میری عزت تو ہوگی، اس میں سے تو جھکے گا نا، دری میں سے تو، اس دروازے میں سے تو جھک کے آئے گا، کم سے کم لوگ دیکھ تو لیں گے بادشاہ کے سامنے مولوی بھی، شیخ احمد فاروقی مجدد صاحب بھی جھک رہے ہیں۔ لیکن ان اللہ والوں کی عقل کو بادشاہ کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ والے ہوتے ہیں۔ جب وہ آیا نا موقع، موری آئی، وہ دری آئی اور مجدد صاحب کو کہا کہ جی اس میں سے گزرنا ہے، بادشاہ اندر آپ کو بلا رہا ہے۔ مجدد صاحب سیاڑا آدمی، یوں دونوں پیر پہلے اندر ٹپا کے اور پھر یوں کر کے اندر گیا۔ سارا دربار حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا بھائی۔ اس نے اپنی جان میں زور بھی لگائے، دری بنوائی، موری بنوائی کہ چلو مصنوعی جھک جائے گا۔ مجدد صاحب نے پہلے پیر اندر نکالے، قید کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ، ہاں قرآن کا ترجمہ جس نے بھی کیا مار کھائی، نبی نے کیا اس کو پتھر لگے، مجدد نے کیا اس کو قید ملی۔ آج میں ترجمہ کروں گا تو مجھے ہی کیا دے کے جاؤ گے؟ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگا اس بات کو پلے باندھ لو، ساری دنیا کی عبادات اور ساری دینی عبادات کا مدار ہے اللہ کی توحید پہ۔ مجدد صاحب کو جیل میں ڈال دیا قرآن کا ترجمہ کرنے کے جرم میں۔ تو آج ہی کون معاف کرتا ہے قرآن کریم کا جو ترجمہ سنائے گا، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو صحیح صحیح سنائے گا، کون سامنے پیش کرے؟ ایک بات تو یاد کرنے کے قابل ہے، اللہ اکبر، نبی کا آخری وقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمانداری سے بتاؤ، قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے سارے باوضو بیٹھے ہو، مرد عورت وضو کے ساتھ بیٹھے ہو، آخری وقت ہو، بالکل آخری وقت ہو، یقین ہو جائے دل کو کسی طرح سے بھی کہ میرا آخری وقت ہے، پھر آدمی ہر وہ چیز مانگتا ہے جو اچھے سے اچھی لگے آخرت کے اعتبار سے، توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، یعنی جو کام اس کی نظروں میں سب سے اچھا ہو وہ کرنے کی کوشش کرتا آخر میں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اللہ پاک کی حضور میں جھولی پھیلا دی، مانگنے والا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دینے والا خدا ہے۔ آخری وقت میں کیا مانگا؟ اولاد نہ مانگی، کھانا نہ مانگا، کپڑا نہ مانگا، اولاد کے لیے کچھ نہ مانگا، گھر والیوں کے لیے کچھ نہ مانگا، بیٹیوں کے لیے کچھ نہ مانگا، فاطمہ الزہرا کے لیے کچھ نہ مانگا، سیدنا حسن کے لیے کچھ نہ مانگا، سیدنا حسین کے لیے کچھ نہ مانگا، تمام گھر والوں کے لیے کچھ نہ مانگا، اور فرمایا اللہم
لا تجعل قبری، اور میرے معبود میری قبر کو سجدہ گانا بنانا۔ دعا ہے امام الانبیاء۔ یہ جو جالیوں کے پاس کوڑا لیے کھڑے ہیں یہ کالی کملی والے کی دعا ہے، دعا۔ انہوں نے تو کہندے ہی رہنا تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لین دے، ایک لگتا پٹخارا ہو گیا۔ ہوں 400 بندے کٹھے ہوئے مدینے پاک کا ملاد کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے پھڑ کے ٹھوک دیتے جیل وچ۔ مگر تسی اتنے مدینے پاک امام الانبیاء دا روزہ اتنے ہوئے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ مبارک اتنے ہوئے، حضور دے 10,000 جرنیل اتنے ستے پے ہومن، حضور دی 4 بیٹیاں اتنے ہومن، حضور دی 9 گھر والیاں اتنے ہومن، حضور دی 6 پھوپھیاں اتنے ہومن، اور جتھے خالی جیسے جرنیل سوئے ہوئے ہو وہاں تو بیٹھ کر میلاد کرنے لگا۔ لگائے ڈنڈے لاہور کی پولیس نے بھی۔ احتجاج کرو جی، اللہ کا دربار ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے بغیر مکے مدینے میں کوئی قائم نہیں رہ سکتا۔ تو دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گانا بنائیو۔ ہاں، اور بلکہ یہ تو اللہ میاں سے دعا مانگی، دوسری ایک حدیث یاد آئی، غلط بات نہیں، قبر میں آخر میں نے بھی قبر میں جانا ہے، اللہ سب کو معاف فرمائے۔ یہ تو اللہ سے دعا مانگی، امت کو کیا فرمایا، امت کو کیا دیا، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پہ خدا کی پھٹکار پڑی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا تھا، اس لیے ان پہ لعنت آئی۔ امت کو یوں فرمایا اور وہ اللہ سے دعا مانگی۔ گویا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی یہ تعلیم دے دی، سجدے کے قابل وہ ہے، نظر نیاز کے قابل وہ ہے، ایک کا ہو کے جی، ایک کا ہو کے مر، چوکھٹ اس کی، سر تیرا، در تیرا، سر میرا، حکم تیرا، اعمال میرے، یہ ساری چیزیں بنے گی جب بات بننی۔ ابھی یہ کیسٹ جب بازار میں چلے گی یا یہاں سے سن کر جاؤ گے تو کئی لوگ کہیں گے قاری حنیف قبروں میں فاتحہ پڑھنے سے منع کر رہا تھا۔ کیوں؟ ان پر کوئی الزام نہیں، جو غلط بات کہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں، ہم صحیح بات بھی کہیں پھر بھی اوپر کچھ نہ کچھ فتویٰ لگے بغیر رہتا نہیں۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ کیونکہ جی دیکھو قبروں میں ہائے 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 ایڈا ظلم، خدا دا قہر آ گیا ہوں تک، فاتحہ کو لوگ آخر منع کرن پہ گئے، ہٹ کر پہ گئے۔ کس نے منع کیا ہے؟ ایک دن میں 2 مرتبہ قبرستان جایا کر، اور تو جاتا ہے وہاں دربار میں پیر کے اور ماں قبر میں جل رہی ہے، اس ماں کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا کر، اور پیر کی جگہ بھی اگر تو جا کے فاتحہ پڑھے تو ثواب ہے، میں منع نہیں کرتا، میں خود جاتا ہوں۔ قرآن پڑھ، تلاوت کر، الحمد شریف 1 مرتبہ پڑھ، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر اللہ کے بندوں کو ساروں کو بخش دے، ایک کو بخش دے، ماں کو، باپ کو، پیر کو، فقیر کو، کون منع کرتا ہے؟ حکم ہے اس طرح کیا کرو۔ بات ہے دوسری، سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ چلے جاؤ، ہزاروں من مٹی کا ڈھیر لگا ہوا، چیکڑی مٹی، ٹبے پڑے لگے ہوئے، اور ایک بیٹھا نامس ٹنڈا، لائن لگ رہی ہے عورتوں کی، اور وہ مٹی گول گول کے پلا رہا ہے، کہنے لگا جی 100 مرضوں کی دوا ہے حضرت دی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم انسان ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی ہستی کا مالک ہے، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کر آیا، دعا کا نتیجہ بن کر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگی، بیت اللہ بناتے وقت دعا مانگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، گویا خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا،
مانگا، خلیل کی دعا کا ثمر، خلیل کی دعا کا جواب، خلیل کی دعا کا نتیجہ کم سے کم 4000 سال بعد آیا۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاروق اعظم کے لیے جھولی پھیلائی، ادھر جھولی پھیلائی، ادھر فاروق اعظم سامنے کھڑے تھے۔ ملتان کے مسلمانوں، کبھی تو سوچا کرو مانگنے والے کی جھولی بھی دیکھ۔ مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں۔ مانگنے والے کو بھی دیکھ، مانگنے والے کی جھولی کو بھی دیکھ، اور دینے والے رب العالمین کے خزانے کو بھی دیکھ، اور آنے والے فاروق اعظم کو بھی دیکھ۔ کس شان سے مانگا، رو رو کے مانگا، آہو جارزاری کر کے مانگا۔ مسلمان بڑے پریشان ہیں۔ سرزمین عرب میں، مکے کی سرزمین پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر ہے۔ مورخین نے لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے والے دن تک مسلمانوں کی تعداد صرف 14 تھی۔ بہت پریشان کیا گیا مسلمانوں کو۔ تم آج قرآن کی کیا قدر ہو، تم آج ایمان کی کیا قدر ہو، تم آج اسلام کی کیا قدر ہو۔ کبھی ان غریب صحابہ کرام کی قبروں سے جا کے پوچھو، خدا کی قسم جن کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ عرش عظیم کانپ اٹھتا تھا۔ مردوں کو مار پڑی، عورتوں کو مار پڑی، نوجوان بچیوں کو مار پڑی اسلام اور ایمان کی وجہ سے۔ آج تو بھی مسلمان بنا پھرتا ہے، میں بھی مسلمان بنا پھرتا ہوں، پتہ چلے گا موت کے وقت اسلام پہ موت آئی یا کفر پہ آئی۔ آخری وقت کی سال میں ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ ادھر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دیکھ کر رات دن رویا کرتے تھے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عظیم آدمی ہے، اتنا بڑے مرتبے کا مالک ہے۔ دو آدمیوں میں تلخی ہو گئی، لڑائی ہو گئی تلوار پہ۔ ایک مسلمان منافق ہے، ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، حضور کی خدمت میں دونوں آ گئے، معاملہ سامنے رکھ دیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کر کے تلوار یہودی کو دے دی، اصل میں تھی بھی یہودی کی۔ وہ مسلمان جو تھا منافق باہر نکل کے یہودی کو کہنے لگا کہ یار فیصلہ تو ہو گیا پر مزہ نہیں آیا، میں تو حضرت عمر سے فیصلہ کراؤں گا دوبارہ۔ اب یہودی تو جانتا تھا کہ مسلمان ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کرے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا بھائی جہاں دل کرے وہاں چلو۔ وہ منافق فاروق اعظم کے پاس آیا یہودی کو لے کر اور کہنے لگا کمال ہے یار تمہارے بھی، اچھے لوگ ہو، تمہیں مسلمان کی قدر ہی نہیں۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا حد ہوگی، تم کلمہ پڑھنے والے کی قیمت ہی نہیں جانتے، قدر ہی نہیں کرتے۔ اس نے کہا بھئی ہوا کیا؟ کہ دیکھو تلوار میری تھی، اس کو مل گئی، فیصلہ کریں آپ۔ یہودی جانتا تھا، کہنے لگا بھائی پہلے بات سن لینا، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فیصلہ فرمایا، تلوار مجھے دے دی ہے، میری ہے۔ میں نے کہا جاؤ بھائی فیصلہ تو ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے فیصلہ تو ہو گیا جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا اچھا نبی کے فیصلے کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آئے ہو؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا، تو پھر تشریف رکھو میں فیصلہ کر دوں گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اندر، گھر میں تلوار لے آئے، فرمایا اب بھی چلے جاؤ، فیصلہ ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی آپ فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں، اٹھائی تلوار، ماری گردن پہ، وہ جا کے پڑی کہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا میرے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اب وہ منافق تو مر گیا، اب مدینے میں اور منافق بھی جتنے تھے شور مچ گیا، ہائے ہائے ابدال مار دیا، ہائے ہائے غوث مار دیا، بڑا نیک تھا، بڑا تہجد گزار تھا، بڑے سجدے کرنے والا تھا، بڑا یوں تھا اور بڑا یوں تھا، شور مچ گیا۔ اور یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا جی بدلہ دلواؤ، ظلم کر دیا فاروق اعظم کے بارے میں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق فرمائی تو آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا معاملہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم نے فرما دیا جی آپ کے فیصلے کے بعد یہ میرے پاس فیصلہ کرانے جو آئے اس کے لیے میرے پاس، جو تیرا فیصلہ نہ مانے میرے پاس اس کے لیے یہی فیصلہ ہے، اور کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آ کے دیکھے یہی فیصلہ کروں گا۔ اب وہ منافق تو ہوتا ہی بے ایمان ہے، وہ مکر گئے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم میں سے کوئی فیصلے کے لیے گیا ہی نہیں، یہ تو بیچارہ نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتا ہوا جا رہا تھا اور خم خم مار دیا یوں ہی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی فتنہ نہیں، یوں ہی مار دیا بیچارہ، ہائے قرآن پڑھتا ہوا مار دیا، ہائے اللہ اللہ کرتا ہوا مار دیا۔ اب ضرورت پڑی گواہ کی کہ بھی اس بات کا گواہ کون ہے کہ یہ دوبارہ فیصلہ کرانا چاہتا تھا۔ منافق جھوٹ بولنے میں کوئی سانس خالی نہیں جانے دیتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں منافق کی 3 نشانیاں، منافق کی 3 پہچان ہے، منافق کی 3 عادتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ امانت میں خیانت کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ امانت رکھ دی جائے اس میں ضرور بے ایمانی کرے گا، وعدے کے خلاف کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا گواہ لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گواہ کہاں ہے؟ یہ آئے تھے، میں نے وہاں کوئی پارٹی بٹھا رکھی تھی یا کوئی مسجد کا معاملہ تھوڑا ہی ہے جو نمازی گواہ مل جائیں، گواہ کوئی نہیں۔ جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشریف آوری، تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی، اب کیا بنے؟ فاروق اعظم کے پاس گواہ کوئی نہیں، معاملہ قتل کا ہے، معاملہ آدمی کا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، آواز آئی فلا وربک۔ کاش مسلمانوں تم قرآن کریم کا انداز سمجھتے، تمہیں قرآن کے ربط ضبط کا پتہ ہوتا، تمہارے دل میں یہ یقین ہوتا کہ جیسے انگریزی سے نوکری مل جاتی ہے، عربی پڑھنے سے جنت مل جائے گی، ذرا برابر بھی یقین ہوتا تم اس آیت کو پڑھ کر مر جاتے۔ تمہارے یہاں کچہریوں میں دستور ہے گواہی دینے سے پہلے حرف اٹھایا جاتا ہے، جو کہوں گا سچ کہوں گا، اگرچہ سچ وہ ہماری عدالتوں میں پھر بھی سچ نہیں کہتا۔ سچ کہلوانے والے سچے نہیں، سچ کہنے والا سچا نہیں۔ جس کی عدالت میں کہا جا رہا ہے عدالت سچی نہیں، غلط حلف نامے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ کی بے نیازیوں کے قربان جاؤں، گواہی بعد میں دی، حلف پہلے اٹھایا۔
فرمایا فلا وربک، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اور میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ہرگز ایماندار نہیں، ہرگز مومن نہیں، ہرگز ایمان والا نہیں، ہرگز کلمے والا نہیں، ہرگز اسلام والا نہیں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے تیرے رب کی قسم میں گواہی دیتا ہوں وہ آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا بن ہی نہیں سکتا، وہ کلمے والا ہو ہی نہیں سکتا، اسلام والا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے محبوب تیرے فیصلے کو نہ مانے، جو تیرا فیصلہ ٹھکرا دے، جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ میں خدا عدالت میں گواہ بن کر آیا، میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں وہ ایماندار آئی نہیں جو کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے۔ الہ العالمین زبان سے مان لے، اوپر اوپر سے تسلیم کر لے، اندر دل میں کھوٹ رکھے، اچھا نہیں ہوا، صحیح نہیں ہوا، میرا حق مارا گیا، یہ اچھا اسلام ہے، یہ اچھا قرآن ہے، یہ اچھی عدالت ہے۔ اللہ پاک نے گواہی دے دی، فرمائی زبان سے 1000 مرتبہ مانے، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم جس کے دل میں تیرے فیصلے کی بات ذرہ برابر بھی شک رہے وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم سوچیں تو صحیح کتنے فیصلے آج ہم اللہ کی عدالت اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ ماننے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں مانتا۔ آپ کے سامنے ہے جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں تشریف لائے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، دار ارقم میں نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں، نماز کی تیاری فرما رہے ہیں۔ فاروق اعظم ایمان لانے کے لیے تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ دار ارقم کے مکان میں اندر کوٹھڑی میں فاروق پوچھنے لگا میرے آقا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا عمر نماز پڑھنے لگا ہوں، رب کی عبادت کرنے لگا ہوں۔ فاروق اعظم نے پوچھا سارا جہان رب کی عبادت بیت اللہ میں کرتا ہے، خانہ کعبہ میں کرتا ہے، آپ یہاں چھپ کر کوٹھڑی میں نماز پڑھتے ہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا فاروق تیری قوم مجھے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی، سجدہ نہیں کرنے دیتی۔ اگلے دن میں نے نماز کا سجدہ کیا تھا بیت اللہ شریف میں، حرم محترم میں، خانہ کعبہ میں، میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کر رکھ دیا، میں سجدے سے سر نہ اٹھا سکا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم محترم میں بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی 2-4 آیتوں کی تلاوت فرمائی، سارا مکہ مارنے لگا۔
کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے دھکا دیا، کسی نے جوتا مارا، کسی نے پتھر مارا۔ صدیق اکبر پہنچائے اور آپ نے آواز بھی لگا دی، اتقتلون رجلا، تم اس آدمی کو قتل کیوں کرتے ہو جو اتنی بات کہتا آئی یقول ربی اللہ، کیوں مارتے ہو جو اتنی بات کرتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے؟ اس جرم میں مارتے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے منع کرتے کرتے بچاتے بچاتے ہٹاتے ہٹاتے ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے، ایک اور کمینے نے آگے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا حضور کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے۔ اس دین کے پیچھے، اس قرآن کے پیچھے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے۔ آج تم نے تماشا سمجھ رکھا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا جب تک میں نہیں آیا تھا کوٹھلیوں میں نماز ہوتی تھی، چھپ چھپ کر آپ نے نمازیں پڑھی، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، میں غلام بن چکا ہوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں، ایمان لا چکا ہوں، اور آپ پھر بھی گھر میں نماز پڑھیں تو میرے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بیت اللہ میں چلیں، خانہ کعبہ میں چلیں، آپ وہاں چل کر نماز ادا فرمائیں۔ عمر تیری قوم مارے گی، ہماری تعداد بڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، مارتے ہیں، میرا گلا گھونٹا گیا، میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کے رکھ دیا گیا۔ خطاب کا بیٹا کہتا ہے آقا سب کچھ ہوا، خود دیکھا اور خود کیا، سب کچھ سنا، سب کچھ ہوا، لیکن یہ سارے معاملات میرے آنے سے پہلے تھے۔ میرے آقا اب چلو بیت اللہ میں نماز آپ پڑھیں، میں جانوں سارا مکہ جانے۔ سارا عرب جانے، میں جانوں۔ آپ بے پرواہ ہو کر اپنے رب کی عبادت کریں، بیت اللہ میں چلیں، میرے ذمہ آیا سارا مکہ۔ آپ لوگ تو یہ نقطے سمجھیں گے ہی نہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلو ابھی تو مسلمان ہوا ہے، ایک ہفتہ تو ٹھہر جا پھر چلیں گے، ہم تجھے بھی دیکھ لینا کتنے پانی میں ہے، تجھے بھی دیکھ لینا کتنے پانی میں ہے۔ نہیں، فاروق اعظم کی زبان پر حضور کو اتنا اعتبار تھا، اسی وضو سے اسی وقت بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ تجھے 7 سال ہو گئے کلمہ پڑھتے پڑھتے، تیرے کلمے کا کچھ نہ بنا، تیرے دین کا کچھ نہ بنا، تیرے ایمان کا کچھ نہ بنا، تیری ٹٹی داڑھی ہوگی پڑھتے پڑھتے، نہ معلوم مرتے وقت کفر پہ مرے گا یا کلمے پہ مرے گا۔ لیکن فاروق کو کلمہ پڑھے ہوئے 2 منٹ نہیں ہوئے، کالی کملی والے کو اس کے کلمے پہ کتنا بڑا یقین ہے، فوراً بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ اور خانہ کعبہ میں جا کر پھر فاروق اعظم نے ہمارے والا کام نہیں کیا، او جی آج پہلا دن ہے نا، ذرا جلدی سے پڑھ لو، میں دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں کوئی مکے والا آ نہ نکلے، ہاں خامخواہ جھگڑا نہ ہو جائے، جھگڑا اچھی چیز نہیں نا جی، آپ جلدی سے ذرا فارغ ہو جائیں۔ یہ نہیں، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں کھڑے ہو گئے. فاروق اعظم خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور آواز لگا دی, او مکے والوں, او مکے کے شیروں, او مکے کے بہادروں, او مکے کے دلیروں, او مکے کے مردوں, مکے کے نوجوانوں, قریشیوں, سارے مکے والے سن لیں, سارے عرب والے سن لیں, تمہاری اطلاع کے لیے میں اعلان کرتا ہوں, آؤ دیکھو کر لو کیا کرتے ہو, میرا محبوب بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگا ہے. صرف یہی نہیں, آواز لگا دی مکے والوں, جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو سامنے آ جائے, جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو سامنے آ جائے, جس نے اپنے گھر کو اجاڑنا ہو فاروق کے سامنے آ جائے. وہ کتنا بڑا جوان ہوگا جس کے آنے سے نبی نے بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی, بیت اللہ میں نماز ہوئی, خانہ کعبہ میں نماز ہوئی. کتنا بڑا منصف, کتنے بڑے عدل کا مالک. بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے لڑائی نہیں کرنی پڑی, انصاف کام آ گیا. آگے بڑھ کر چابیاں حوالے کر دی بھائیوں نے. سب لوگ اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگتے ہیں, اولاد کے لیے کوٹھی بنگلے مانگتے ہیں, اولاد کے لیے راحت و آرام و آسائش مانگتے ہیں. آپ نہ جانے کیا کیا مانگتے ہوں گے, میں نہ جانے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا مانگتا ہوں گا, لیکن فاروق کی دعا تو دیکھو, کہتا اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک. مولا تیری حضور میں میری التجا ہے, میری دعا ہے, میری مناجات ہے, میں تیری حضور میں دعا مانگتا ہوں. مولا مجھے بستر کی موت سے بچا, میں اپنے گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں, تیری راہ میں تیرے نام پہ قربانی دیا چاہتا ہوں. شہادت یوں ہی نہیں ملا کرتی, اس کے لیے تو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے بڑے دامن پھیلانے پڑتے ہیں, اس کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے. یوں ہی تو اللہ پاک نے اعلان نہیں کر دیا, فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله فی سبیل اللہ اموات. اللہ فرماتے ہیں, لوگوں جو میرے نام پہ سر کٹا دے, میرے نام پہ مر جائے, میرا کام کرتا کرتا مر جائے, میرا قرآن پڑھتا پڑھتا مر جائے, میری نماز کا سجدہ کرتا کرتا مر جائے, میرا نام لیتا لیتا مر جائے, اللہ فرماتے ہیں میرے یہاں اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے, تم دنیا میں رہنے والوں کو, فرشتوں کو اجازت نہیں کہ ایسے مرنے والے کو مردہ نہ کہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہیں, تمہیں ان کی زندگی کی تمیز نہیں ہے, سمجھنے کا سلیقہ اور شعور نہیں ہے. فاروق اعظم دعا مانگتے ہیں, اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک, یا اللہ تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. کابل سے لے کر طرابلس تک اسلام کا جھنڈا لہرانے والا فاروق اعظم, 900 جامع مسجدیں, 9000 بڑی چھوٹی مسجدیں بنانے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے دور خلافت میں اسلام کو اتنی ترقی ملی, اسلام کو اتنا عروج ملا, اور وہ بات پوری کر کے دکھائی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ فاروق کو اگر ایمان مل جائے تو تیرے اسلام کو شان مل جائے گی, شوکت مل جائے گی, عظمت مل جائے گی. عظمت بن کے دکھایا.
اور محبت کا معیار عرض کر دیا وجال موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا او میرے پروردگار مدینے کی موت عطا فرما، یار کے شہر کی موت عطا فرما. اللہ میاں نے جواب دیا میرے فاروق میں تیرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہوں، تیری دعا کے صرف الفاظ نہیں، میں تیری رگوں کے خون کے قطرے قطرے سے واقف ہوں. تجھے تو دفن کے لیے ایسی جگہ دوں گا بالکل اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں برابر میں. کیوں؟ میرے محبوب کو بھی تجھ سے بڑی محبت ہے، اتنا قریب تجھے قبر کی جگہ دوں گا. جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کر لے. تجھے تو اتنا قریب جگہ دوں گا، تو مدینہ مانگتا ہے. اور فرمایا فاروق تجھے ایسی موت دوں گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، تو تبوک کی مٹی آئے گی، قادسیہ کی مٹی آئے گی. پر اے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے فجر کی نماز آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے سارا مدینہ آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے مدینہ آئے گا، فجر کی نماز آئے گی. اللہ فرماتے ہیں او فاروق تیری گواہی دینے کے لیے میرا قرآن آئے گا. نماز پڑھاتے ہوئے اللہ نے ایسی دعا قبول کی، مسجد نبوی ہو، محراب نبی کا، منبر نبی کا، مسجد نبی کی، شہر نبی کا. کون سا شہر؟ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب مجھے تیرے اس شہر کی گلیوں کی قسم، وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب تیرے وطن کی قسم، تیرے شہر کی قسم، تیرے گلیوں کی قسم. اتنا بڑا عظیم جوان پیشیمان بنا کھڑا ہے، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہے، بے ایمان منافق نے چھرا مارا، نماز میں چھرا مارا، قرآن پڑھتے ہوئے کو چھرا مارا، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے کو چھرا مارا. وہ فاروق جو انصاف کا اتنا بڑا علم بردار تھا، مدینے میں ہے، زلزلہ آ گیا، بھونچال آیا زمین میں، ہم لوگ دعا مانگیں گے، ڈر کے مکان چھوڑ کے باہر بھاگیں گے، دکانوں سے باہر نکل جائیں گے، دب کر نہ مر جائیں. فاروق کی شان بتاؤں، کوڑا اٹھایا اور زمین پہ مارا، اسکن ٹھہر جا، زمین پہ کوڑا مار دیا، درہ مار دیا، ٹھہر جا، زمین ٹھہر گئی. یوں فرمایا میں تجھ پہ انصاف کرتا ہوں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں. زمین ٹھہر گئی. کسی نے آ کر خبر دی آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکل رہا ہے، آگ نکل رہی ہے، بستیاں جل رہی ہیں اور وہ آگ چل رہی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتار کر دے دی، فرمایا جلدی جاؤ آگ کے سامنے یہ چادر کر دو اور آگ کو بتا دو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے. تاریخ شاہد ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو دیکھ کر آگ بجھ نہیں گئی، بسم نہیں گئی، ختم نہیں ہوئی،
واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی. زمین پہ زلزلہ آیا تو درہ مار دیا. آگ جلاتی جا رہی ہے تو چادر دیکھ کر واپس ہو گئی. پانی کو خط لکھ دیا, اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے, ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں, فاروق اعظم کی چٹھی رکا دریا میں ریت میں دفن کر دیا گیا. دریا کی زمین نے آج تک سورج کا منہ نہیں دیکھا. جمعہ پڑھاتے وقت, خطبہ ارشاد فرماتے وقت آواز لگا دی مسلمان لشکر کو, ہوشیار ہو جاؤ, چاروں طرف تمہارے کافر گھیرا ڈالنے والا ہے. کئی سو میل دور تھے, وائرلیس نہ تھی, ریڈیو نہ تھا, ٹی وی نہ تھا, ٹیلی گراف نہ تھا, ٹیلی فون نہ تھا. ہوا نے فاروق اعظم کی آواز کو مدینے مسجد نبوی سے اٹھا کر صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح آواز سنی جیسے فاروق ہمارے سر پہ بول رہا ہو. ہوا نے احترام کیا, زمین نے احترام کیا, آگ نے احترام کیا, پانی نے احترام کیا. تو اگر احترام نہیں کرے گا تو فاروق کی شان میں کمی نہیں آنے والی. اتنا بڑا عظیم جوان کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب فاروق جنت الفردوس میں تشریف لے جائیں گے 70,000 آدمی ساتھ جائے گا. نہ جانے کون خوش قسمت لوگ ہوں گے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہو کر جنت میں جائیں گے. اتنا اللہ والا جوان, اتنے خوف والا جوان. میں ایک بات عرض کروں گا, اندازہ لگا لینا, تیری بات کا لحاظ کاؤنسلر کرے گا, تیرا لحاظ چیئرمین کرے گا, تیرا لحاظ تھانے دار کرے گا, تیرا لحاظ کوئی معمولی افسر کرے گا, تیرا لحاظ کوئی دنیا دار کرے گا, تیرا رشتہ دار تیرا لحاظ کرے گا, تیرا یار تیرا لحاظ کرے گا. فاروق اعظم کی سیرت اور زندگی کے بارے میں اتنی سی بات کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا کیا کہنا, اس کی دین کا کیا کہنا. جو فاروق فرش پہ پسند کرتا ہے مالک کی کائنات عرش پہ وہی پسند فرماتے ہیں. قرآن کریم میں تقریباً 19 مقام ایسے ہیں جو فاروق نے فرش پہ چاہا, اللہ نے عرش سے قرآن بنا کر وہی اتار دیا. پھر انشاءاللہ کسی جمعے میں تفصیل سے وہ باتیں عرض کروں گا کون کون سی آیت فاروق اعظم کی حمایت میں اتری. مگر آج تو حال یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہے, لہو بہرا محراب و منبر میں زخمی کیا گیا, لیکن پھر بھی ادب دیکھو, احترام دیکھو, محبت دیکھو. فاروق اعظم نے اپنے بیٹی کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا جاؤ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جا کر میرا سلام پہنچا اور جا کر عرض کر دے گنبد خضرا میں تو نے جو اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی ہوئی ہے, آج فاروق اعظم بھیک مانگتا ہے, خیرات مانگتا ہے, قبر کے لیے جگہ مانگتا ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آرام کر لوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے, جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام عرض کیا اور یوں فرمایا کہ جا کے یوں کہہ دینا کہ ہے چھپا کفن میں آج عمر اور سوالی آپ سے ہے سر بسر. فاروق اعظم دنیا سے جا رہا ہے, فاروق اعظم کے آخری سانس ہے, فاروق اعظم جیسا جوان دنیا سے جانے کے لیے تیار ہے. آپ کا حجرہ ہے, آپ کی یہ جگہ ہے, آپ نے اپنی قبر کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے. اللہ کے نام پہ فاروق اعظم قبر کے لیے جگہ مانگتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کوئی اور مانگتا میں نہ دیتی, اس لیے
نہ اور نبی آئے، نہ اور گنبد خضرا بنے، نہ مجھے قبر کی ایسی جگہ ملے، کون دیتا ہے؟ خدا کی قسم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ صدقہ کیا، دنیا کی تاریخ کو شرمندہ کر دیا۔ اسے معلوم ہے کہ مجھے قبر کی جگہ باہر ملے گی، اپنے خامند اور اپنے ابا ابو بکر سے دور ملے گی، لیکن یوں فرمایا عبداللہ مانگنے والا وہ جوان ہے، جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ فاروق وہ جوان ہے جس کو میرے محبوب نے جھولیاں پھیلا پھیلا کر مانگ مانگ کے لیا تھا، اس لیے جواب نہیں دے سکتی، جہاں میں نے اجازت دے دی۔ پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھو، واپسی آئے تو فرمایا عبداللہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، لیٹے لیٹے اما عائشہ صدیقہ کا جواب سننا بے ادبی سمجھتا ہوں، مجھے اٹھا کے بٹھا لیا، جواب سنا دیا، پھر بھی فرمایا عبداللہ نوجوانوں اور مسلمانوں میری آخری بات سن لو، اجازت مانگ لی، اجازت مل گئی، پھر بھی لوگ یہ کہیں گے دباؤ دے کر اجازت لے لی، زبردستی اجازت لے لی، ڈانٹ دے کر اجازت لے لی، جب میرا دم نکل جائے، جب میرا منہ کفن میں چھپ جائے، میرے جنازے کو اٹھا کر عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا، دوبارہ اجازت مانگنا، نہ میں زندہ ہوں، نہ میری حکمرانی ہو، نہ میری حکومت ہو، نہ میرا ڈر ہو، نہ میرا خوف ہو، اگر اجازت دے تو گنبد خضرا میں دفن کر دینا، ورنہ عام جنت البقیع میں دفن کرنا۔ تم لوگ جانتے بھی نہیں فاروق اعظم کس مرتبے کا مالک ہے، عرش والے سے پوچھو یا گنبد خضرا کے مالک سے پوچھو۔ جنازہ اٹھا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ لے جایا گیا، پھر اجازت ملی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا۔ فاروق اعظم کی تاریخ شہادت بھی لوگ یاد نہیں رکھتے، یکم محرم الحرام ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو مدینہ پاک میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا قیامت تک، اللہ کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں، قرآن کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے شہادت کے پیالے پیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کی، اپنی تمام گھر کی قربانی پیش کر دی۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ امام حسین حکومت کے لیے مر رہا تھا، حکومت کے لیے لڑ رہا تھا، سلطنت کے پیچھے مر رہا تھا، حکومت اور مال و دولت کے پیچھے مرا تھا، نہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو تفصیل سے عرض کروں گا کہ وہ حسین جس کی رگوں میں فاطمۃ الزہرا کا خون ہو، وہ حسین جس کی رگوں میں شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہو، وہ حسین جس کو گھوٹی کالی کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب کی دی ہو، وہ دولت کے پیچھے نہیں مر سکتا، وہ قرآن اور ایمان کے پیچھے مر سکتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے آپ لوگوں نے بھی سن لیا، میں نے بھی سن لیا کہ ہمارے پاکستان کا صدر محمد ضیاء الحق 11 سال 1 مہینہ 12 دن حکومت کرنے کے بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا صدر، ایسا بادشاہ جب سے پاکستان بنا آج تک نہیں آیا، اور انشاءاللہ آئندہ آئے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ نہ تمہاری نیت اچھی ہو نہ آئے، نہ میری نیت اچھی ہو نہ آئے۔ تم ثابت نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا صدر اور وزیر اعظم آیا ہو جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہو، بلکہ یہاں تو ایسے ایسے بادشاہ آئے جن کے ایک سجدے کا گواہ کوئی نہیں۔ صدر جنرل ضیاء الحق 5 وقت کا نمازی، رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتا تھا، ہر سال بیت اللہ شریف میں جا کر 27ویں رات گزارتا تھا، جس کے آنے سے ریڈیو پہ اذان سنائی دینے لگی،
جس کے آنے سے اقوام متحدہ میں کی ساری عمر میں قرآن کی تلاوت پہلی دفعہ کی گئی. جہاں تک ہو سکتا تھا اسلام کرتا تھا، اسلام اور شریعت کا نفاذ کے لیے ہر وقت کوشش کرتا تھا، جدوجہد کرتا تھا، نماز کی بات کرتا تھا، قرآن کی بات کرتا تھا، ایمان اور یقین کی بات کرتا تھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کرتا تھا. اس لیے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا. آج وہ ہم میں سے اس دنیا سے چلے گئے، ان کے ساتھ اور بے شمار لوگ چلے گئے. اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور سارے پاکستان کی حفاظت فرمائے. میں تو دعا کرنے والا آدمی ہوں، میں روس کا پیسہ کبھی نہیں کھاتا. کوئی لیبیا کے تھرو کھاتا ہے، کوئی شام کے ذریعے کھاتا ہے، کوئی عراق اور ایران کے ذریعے کھاتا ہے، کوئی امریکہ کا کھاتا ہے، کوئی روس کا کھاتا ہے، کوئی ہندوستان کا کھاتا ہے، کوئی چین کا پیسہ کھاتا ہے. میں کسی کا غلام نہیں، میں کسی کا خادم نہیں، میں کسی کے ماننے والا نہیں. میں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے والی سرکار کا غلام